الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ماہ ذی الحج کے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ حصول روزگار کا بہت ہی مجرب عمل ہے، اور جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، رزق کی سہولیات نہیں ہے، رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے، اور گھر میں بہت زیادہ تنگی ہے، خوشحالی نہیں آ رہی ہے، ایک ہاتھ میں پیسہ آتا ہے پانی کی طرح ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی جائز مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، روزگار کے مسائل حل کروا سکتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، شادی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے، تو ہر جائز مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ویورز، ذی الحج کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، یعنی جس نے میری وفات کے بعد حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی، گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ تو زیارت قبر مبارکہ کا حکم یہ ہے کہ روضہ رسول کی زیارت بہت بڑی سعادت، عظیم عبادت، قرب رب العزت پانے کا ذریعہ ہے اور قریب بواجب ہے۔ تو آپ سب بھی یہی امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج پر بلائے گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اپنی خواہشات کو سائڈ پر رکھتے ہوئے مکمل کامل یقین سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں، دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالی آپ کو بھی اگلے سال ضرور حج پر بلائے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور آپ بھی اگر اپنی شفاعت واجب کروانا چاہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ لوگ ضرور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کریں۔ آپ کی زیارت قبر کرنے کا بہت ہی زیادہ فائدے ہیں کہ وہاں پر نہایت خشوع و خضوع سے روضہ اقدس پر حاضری دے کر سلام پیش کر کے اور آپ اپنی ہر حاجت پوری کروا سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حج کعبہ کی توفیق عطا فرمائے، زیارت مدینہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آتی ہوں اپنے وظیفے کی طرف۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، تنگ دستی اور روزگاری کی دشواری کو ختم کرنے کا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے بہت ہی آسان سا عمل کر لینا ہے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں، لیکن ایک ایسا درود ہے کہ جس کے اتنے فضائل ہیں کہ جتنے بیان کیے جائیں وہ کم ہیں۔ تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ نماز عصر جب آپ نے جمعۃ المبارک کے دن ادا کرنی ہے، جو بھائی جمعۃ المبارک کی نماز ادا کریں گے وہ جمعے کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں گے، اور جو بہنیں گھر میں نماز عصر ادا کریں گی وہ نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کریں گی۔ تو نماز عصر کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر 7 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے، 7 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پڑھ کر اول آخر پھر سے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے تلاش معاش جاری کر دینی ہے۔ یہ عمل آپ نے جمعۃ المبارک سے لے کر آگے 3 دن تک کرنا ہے عصر کی نماز کے بعد، اور آپ دیکھیے گا کہ اگر 3 دن میں کام پورا نہ ہو تو چوتھے دن بعد نماز فجر سے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور 3 دن تک یہ عمل کرتے رہنا ہے جب تک کہ کوئی خوشخبری نہ سنا دے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ بہت جلد ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ جو بھی خواہش ہے دل میں رکھ کے وہ آپ عمل کریں۔ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو یہ عمل کریں، جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد اچھے روزگار آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں۔
بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ جن بہنوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، جمعۃ المبارک کے دن نماز مغرب کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں تاکہ ان کے لیے خصوصی دعا کروا دی جائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔